الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. الأصل الخامس، پانچواں اصل، بیان اللہ سبحانہ لأولیاء اللہ وتفریقہ بینہم وبین المتشبہین بہم من اعداء اللہ المنافقین والفجار۔ یہ اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا ہے، اپنے اولیاء کا تعارف کرایا ہے قرآن پاک میں، جن کی معرفت ضروری، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور اللہ کے دوستوں کی کیا پہچان ہے اور کیا علامتیں جو قرآن پاک میں بحمدللہ جا بجا موجود ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ولی کے روپ میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اولیاء اللہ نہیں، کیونکہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن پر وہ صفات منطبق ہوں جو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی۔ اور کچھ لوگ اولیاء کے مشابہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تشبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ولایت کے دعوے دار ہیں۔ یہ پانچواں اصل یہ ہے کہ حقیقی ولایت کیا ہے اور حقیقی ولی کی تعریف کیا ہے، اور اللہ کے ولی میں کون سی خوبیاں پائی جانی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ معرفت ہونی چاہیے، اور دوسرا ہم اپنے طور پہ کوشش کریں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ولی اور اس کے دوست بن جائیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کر کے۔ جی أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية۔ بارک اللہ فیک۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی پہچان کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہے جو سورہ آل عمران میں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ رب العزت کی محبت کے دعوے دار یا طلبگار ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے گا۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے۔ وہ پہچان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جو شخص بھی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اول تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ویسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، اس میں یہ علامتیں لوگ دیکھتے اور پہچانتے ہیں اور ان کی ولایت کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص دعوے دار ہو ولی ہونے کا، تو پہلی بات جو دیکھی جائے گی وہ یہی ہے کہ اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مادہ موجود ہے یا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی تعارف کرایا ہے اپنے اولیاء کا، اپنے دوستوں کا، اور فرمایا کہ اگر تم میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے اور ان کی پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جاؤ گے اور اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس آیت کریمہ کو بعض علماء نے، مفسرین نے ارجل آیات کہا ہے۔ ارجل آیات، قرآن کی آیت وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ بندے کی امید قائم کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، سب سے زیادہ ایک امید پیدا کرنے والی، امید قائم کرنے والی، اور رب تعالیٰ کی رحمت کے حصول کی امید کے تعلق سے یہ آیت کریمہ سب سے بڑی آیت ہے، کہ اس میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک ہے یحببکم اللہ اور دوسرا یغفر لکم ذنوبکم، تم سے اللہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ دو چیزیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ جنت کا داخلہ ان دو بنیادوں پر ملے گا۔
ایک اللہ کا پیار، اللہ کی محبت. وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس شخص سے اللہ تعالیٰ کو محبت نہ ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، صحیح بخاری، کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتا جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو. جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہ ہو اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ رحمت اور محبت اور رضا کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی محبت اور اس کی رحمت کی بنیاد فراہم کر رہی کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور یہ محبت یقیناً تمہیں جنت میں پہنچائے گی. دوسری بات یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہ معاف کر دے. اور یہ بات معلوم ہے کہ گناہوں کی بخشش بھی جنت کے حصول کی بنیاد ہے. کسی شخص کے دامن کے ساتھ ایک گناہ اگر چمٹا ہوا ہے وہ معاف نہیں کروا سکا، اس سے وہ بری نہیں ہو سکا، پاک نہیں ہو سکا، وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا. جنت میں انسان کب جائے گا؟ جب پوری طرح پاکیزہ ہو گناہوں سے. اتنے سارے وسائل مغفرت ہیں، کسی بھی وسیلے کی بنا پر وہ اپنے کسی ایک گناہ کو معاف نہیں کروا سکتا تو جنت کا داخلہ ممکن نہیں. اور یہاں خالق کائنات کی رحمت کے کیا آثار ہیں کہ جنت کے داخلے کے جو دو اسباب ہیں دونوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ تم سے اللہ محبت بھی کرے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا. مگر بنیاد کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے پیارے مصطفیٰ کی اتباع کرو، پیارے نبی کی اتباع کرو. یہ بنیاد ہے. تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے پیارے رسول کی اتباع نہ کرے. باقی یہ شعبدہ بادیاں اور یہ کرتب یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ آگ پر چلتا ہے اور جلتا نہیں ہے، پانی پر چلتا ہے اور بھیگتا نہیں ہے، ہواؤں پر چلتا ہے اور گرتا نہیں ہے، فلا تغتروا بامرہ، اس سے دھوکہ نہ کھانا. یہ نہ کہنا بڑا پہنچا ہو، فضاؤں میں چل رہا ہے، آگ پہ چل رہا ہے. ولایت ان کرتبوں سے ثابت نہیں ہوتی. یہ شعبدہ بادیاں ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ کہ حتی تعرضوا امرہ علی الکتاب والسنہ، ایسے شخص کے معاملے کو قرآن و حدیث پر پیش کرو پھر آگے بات چلے گی. لیکن میں کہتا ہوں کہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ شعبدہ بادیاں ولایت کی دلیل نہیں ہے. ولایت کی اساس کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو. مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولایت کی پہچان کی آیت کریمہ کافی کہ ولی کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اتباع کیا ہے؟ اتباع نام ہے پوری پیروی کا، مکمل پیروی کا، ناقص پیروی کا نہیں. پوری پیروی کو اتباع کہا جاتا ہے. عربی لغت میں یہ اتباع جو ہے یہ تبع ان سے ماخوذ ہے، تابعین. ایک لفظ طبیعت، طبیعہ گائے کے 1 سال کے بچے کو بولتی، طبیعہ گائے کے 1 سال کے بچے کو. اور کبھی اس بچے کو دیکھیں کہ اس کا اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کس طرح اپنی ماں کی ہر چیز میں نقالی کرتا. طبیعہ اسی سے اتباع ہے کہ اتباع پوری پیروی کا نام ہے، ادھوری نہیں، ناقص نہیں. یہ نہیں کہ مطلب کی چیز لے لو اور جو مزاج کے خلاف ہو وہ چھوڑ دو. جو چیز آپ کی حدیث سے اپنے مذہب کے مطابق ہو وہ لے لو اور جو مذہب کے خلاف اس کو چھوڑ دو. جو امام کے قول کے مطابق ہو وہ لے لو، جو امام کے قول کے خلاف اس کو چھوڑ دو. یہ اتباع نہیں. اتباع مکمل کامل پیروی کا نام. تو یہ ایک ولی کی نشانی فاتبعونی، وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وآية في سورة المائدة وهي قوله:
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة الآية. ولی کون ہے؟ اس کی معرفت کی یہ دوسری آیت کریمہ سورہ مائدہ کی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، تم میں سے جو اللہ کے دین سے مرتد ہو جائے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دے، چاہے پوری دنیا چھوڑ دے، پوری دنیا اللہ کے دین کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، باغی ہو جائے، طاغی ہو جائے، تو اللہ رب العزت اپنے دین کو دوبارہ قائم کرنے پر قادر، اپنے دین کو دوبارہ اس سطح ارضی پر قائم کرنے پر قادر. قائم کیسے کرے گا؟ کیسے قائم کرے گا؟ اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ تو کن کہہ کر ہر کام کرنے پر قادر. لیکن دین کی اقامت، دین کو قائم کرنا، اس کے لیے خالق کائنات کا ایک نظام ہے. اللہ فرما رہا ہے بقوم، ہم دین کو قائم کریں گے ایک قوم کے ذریعے، دین کو قائم کریں گے ایک قوم کے ذریعے. وہ کن کہہ کر قائم کرنے پر قادر. کہ آسمانوں پر قائم کیا ہوا ہے، ایسا قائم کیا ہے کہ کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم. اللہ کے کسی امر کی نافرمانی کا وہاں کوئی تصور ہی نہیں. ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبهته للہ. ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ موجود، کہیں قیام میں، کہیں رکوع میں، اور کوئی سجدہ. کوئی نافرمانی کا تصور، ساتوں آسمانوں کو اس کی حاکمیت قائم. لیکن زمین پر دین کی اقامت، اسے اللہ تعالیٰ نے امتحان بنا دیا میرا اور آپ کا. یہ کام میرا اور آپ کا. وہ کن کہہ کر قائم کر سکتے، لیکن نہیں. زمین پر جو اللہ تعالیٰ کے نظام کا قیام ہے، یہ میری آپ کی ذمہ داری بنا دی. انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں اتاری، اپنی وحی بھیجی بار بار، تاکہ اسے زمین پر قائم کیا. اللہ فرما رہا ہے جتنے لوگ موجود ہیں ایمان والے سارے مرتد ہو جائیں، ہم پھر بھی دین کو لے آئیں گے، قائم کریں گے، غالب کریں گے. کیسے؟ بقوم، ایک قوم کے ذریعے. وہ قوم کیسی ہوگی؟ وہ قوم کن لوگوں پر مشتمل ہوگی؟ کس قسم کے انسانوں پر مشتمل ہوگی؟ وہ اس قوم کی یہ 2 نشانیاں ہیں، یحبہم ویحبونہ. اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے محبت ہوگی. بس یہ محبت بنیاد ہے. وہی جو ایک ولی کی نشانی اتباع. دیکھیں اللہ رب العزت دین کو قائم کرنے پر قادر. ایک قوم کے ذریعے اس قوم کی یہ نشانی، اسے اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. اس سے 2 باتیں ثابت ہو رہی کہ پوری دنیا اگر اسلام کو چھوڑ دے، بغاوت اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنا دین قائم کرے گا. قائم کیسے کرے گا؟ دنیا میں پارٹیاں بہت ہیں، جماعتیں بہت ہیں، لیکن ایک جماعت کے ذریعے، جس جماعت کا شعار یہ ہے کہ اس جماعت کو اللہ سے محبت اور اللہ کو اس جماعت سے محبت. یہ 2 ٹوک باتیں، مانا غلبہ دین اور غلبہ دین پر مشتمل جو حاکمیت کا قیام ہے، وہ ایک ہی جماعت کے ذریعے ممکن ہے. اور وہ جماعت کون ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والی اور اللہ کی محبوب. اور ابھی آپ نے پڑھا کہ اللہ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع. اس کا معنی یہ، کوئی خطہ ہو، پاکستان ہو، کوئی علاقہ ہو، اگر اقامت دین مطلوب ہے، لاکھ ٹکریں مارتے رہو، فلاں کا ساتھ دو، فلاں کا ساتھ دو، فلاں پارٹی کا ساتھ دو، فلاں پارٹی، ہر کسی اپنے اندر یہ جوہر پیدا کرو اللہ کی محبت کی. اور اس محبت کی بنیاد
رسول اللہ کی اتباع ہے. پارٹیاں بہت ہیں، جماعتیں بہت ہیں، مگر کسی پارٹی کا منہج اللہ کے پیغمبر کی اتباع پر نہیں. مانا ان میں سے کوئی جماعت، کوئی پارٹی اللہ کا دین لانے پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی دو ٹوک باتیں، دو ٹوک فیصلے. یہ کردار ایک ہی جماعت کا ہے جس کی اساس محبت پر ہو، اور محبت کی بنیاد اللہ کے رسول کی اتباع ہے. ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں حدیث ہو. یہ کردار ایک ہی جماعت کا، ہر ایک کا نہیں، مگر وہ جماعت مخلص ہو کتاب و سنت کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کی پیروی کے ساتھ، دائیں بائیں جھانکنے کی بجائے اپنے اس منہج پر، عقیدے پر ارتکاز کرے اور آگے بڑھے، تو اللہ اسی جماعت کے ذریعے دین کو لائے گا. وہ ہر شے پر قادر. یہ آیت کریمہ بھی پچھلی آیت کا تتمہ ہے کہ اللہ کی محبت بنیاد ہے ولایت کے لیے. اللہ کا ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والا ہو. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان اللہ. آیت فی یونس، سورہ یونس کی ایک آیت ہے، وہ بھی اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے اولیاء کا تعارف کرا رہے. فرمایا کہ الا، خبردار، یہ کلمہ تنبیہ کا، اچھی طرح سن لو، کان کھولو کہ اللہ کا ولی کون، تاکہ تم کسی سے دھوکہ نہ کھا سکو. دھوکہ دینے والے بہت ہوں گے، فلاں ولی اور فلاں ولی، فلاں پہنچا ہوا اور فلاں مشکل کشا، لیکن نہیں، پوری توجہ سے سن لو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم ہے. نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے، اور غم کا تعلق زمانہ ماضی سے. جو اللہ کا ولی بن جائے، اس کا ماضی، اس کا مستقبل ہر قسم کے خوف اور غم سے پاک ہو جائے. اللہ کا ولی ہے کون؟ وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن میں یہ دو اوصاف، ایک ایمان، دوسرا تقوی. مومن ہوں اور متقی ہوں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہوں. یہ اولیاء ہوں. یہ دو نشان. ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں بہت سی علماء نے باتیں کی. ایک قول حسن بصری رحمہ اللہ کا، یہ بہت بڑے تابعی، بصرہ کے فقیر محدث، ان کا ایمان کے بارے میں ایک قول صحیح بخاری میں کتاب الایمان، الایمان ما وقر فی القلب وصدقت الاعمال. بلکہ اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولكن ما وقر فی القلب وصدقت الاعمال. یہ ایمان یہ ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں. کوئی تہوار ہے تو چراغاں کرو، ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں، ملمہ شادیوں کا نام نہیں ہے، نہ تمناؤں کا نام کہ اللہ بڑا غفور رحیم، کرنا کچھ نہیں. نہ ظاہری ملمہ شادی کا نام ہے، نہ ان تمناؤں کا نام ہے. کس چیز کا نام؟ ولکن ما وقر فی القلب. کتاب و سنت میں جو کچھ ہے وہ دل میں جاگزین ہو جائے، دل میں بیٹھ جائے، تسلیم کے ساتھ، قبول کے ساتھ. وصدقت الاعمال، اور پھر آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے. جو کچھ کتاب و سنت میں ہے وہ دل میں راسخ ہو جائے، اور جو دل میں راسخ ہو چکا آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے. یہ حقیقت ہے ایمان. یہ اللہ کے اولیاء جو اس طرز پر ایمان لانے والے، یہ ان کا ایمان. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور متقی ہیں وہ، متقی، تقوی پر قائم رہنے والے. تقوی کی بہترین تعریف محدثین کی جماعت نے کی. متقی کون ہے؟ الذی لا یرتکب کبیرۃ ولا یصر علی صغیرۃ. حقیقی متقی وہ ہے جو کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرے
اور صغیرہ گناہ بار بار نہ کرے. بڑا گناہ اس سے ایک بار بھی نہ ہو اور صغیرہ گناہ بار بار نہ کرے. اس تعریف میں تھوڑی سی سختی ہے، لیکن جو محدثین کا معیار ہے حدیث کے راوی کے لیے، اس میں یہ تعریف ضروری ہے. ورنہ عام علماء جو تقویٰ کی تعریف کرتے ہیں وہ ان دو چیزوں کا نام ہے. ایک جو مأمورات ہیں وہ اختیار کرنا، جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اسے اپنانا، اور جس چیز سے روکا اس سے بعد آ جانا، یہ تقویٰ ہے. یہ اللہ کے اولیاء کی پہچان، وہ ایمان والے ہیں اور تقویٰ والے. یہ تین مقامات آپ کے سامنے پیش ہوئے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے، اللہ کا ولی کامل مومن ہوتا ہے، اور اللہ کا ولی ظاہراً و باطناً، عقیدتاً قولاً و عملاً اللہ کے رسول کا اتباع کرنے والا ہوتا ہے. اتنا اتباع میں ڈوبا ہوتا ہے، یہ اتباع اسے اللہ کی محبت کے مقام پر فائز کرتا ہے. اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جب کسی بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، یہ دو اس کے نتائج ہیں، ایک جنت کا داخلہ، دوسرا گناہوں کی بخشش. یہ ارجل آیات جو پہلی آیت کریمہ آپ نے پڑھی، تو ان تینوں آیتوں میں اللہ کے اولیاء کا تعارف ہے. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشريعة إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. اب جو ضابطہ قرآن نے پیش کیا بالکل واضح ہو چکا ہے اولیاء اللہ کا. شیخ فرماتے ہیں کہ اب صورتحال کیا ہے، اور لوگوں نے اس حقیقت کو اس انداز سے مسخ کرنے کی کوشش کی. ثم صار الامر عند اکثر من يدعي العلم، اکثر جو لوگ آج علم کے دعوے دار، علم کا دعویٰ رکھنے والے، ان میں سے اکثر لوگ وَأَنَّهُ مِنْ هُدَاةِ الْخَلْقِ، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ خلق کی ہدایت کا کام کر رہے ہیں، وہ حفاظ الشرع اور شریعت کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں. ان کے نزدیک ولی کون ہے؟ اِلَىٰ أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ لَا بُدَّ فِيهِمْ مِنْ تَرْكِ اتِّبَاعِ الرُّسُلِ، کہ اولیاء وہ ہیں جو لازماً رسولوں کی اتباع کو چھوڑ دیں. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول کی اتباع ولایت ہے. اور آج کیا معاملہ بن چکا ہے کہ رسول کی اتباع کو چھوڑنے والا ولی، وَمَن تَبِعَهُمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، اور جو ان کی اتباع کرے گا وہ ان میں سے نہیں. یعنی جو کتاب و سنت کے معیار کو سامنے رکھ کر اس راستے کو اپنائے گا وہ ولی نہیں ہے، بلکہ ولی کون ہے؟ رسول کی پیروی کو چھوڑنے والا. کیا معنی ہے اس کا؟ ایک طبقہ ہے صوفیوں کا تصوف، وہ کہتے ہیں کہ رسول کی اتباع عام لوگوں کا کام ہے. ایک ولی جو ہے خاص اور خاص الخواص، ان کے سامنے رسول کی اتباع کی کوئی اہمیت نہیں. وہ تو براہ راست اللہ سے علم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے علم لیتے ہیں. اللہ ان کے دل میں علم ڈالتا ہے، ان کو کشف ہوتا ہے، ان کو الہام ہوتے ہیں، ان کو خوابوں میں علم ملتا ہے. یہ شیطانی خرافات ساری. یعنی ولی کے بارے میں جو خالق کائنات نے پروگرام دیا اور تعارف پیش کیا، یکسر اس سے گریز. کہ اولیاء اللہ جو ہیں، جو خاص الخاص لوگ ہیں، ان کو رسول کی اتباع کی حاجت نہیں ہے. وہ بے نمازی ہو، وہ شراب میں ڈوبے، مصلے پر بیٹھے، نشے میں دھت ہو، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کسی گھر میں داخل ہو کر وہ کسی عزت سے کھیل رہا ہو، کسی کی حرمت پر دستدرازی کر رہا ہو، اسے مت روکو، پتہ نہیں وہ معرفت کے کسی سٹیج پر. یہ ولی کا تعارف. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرا ولی میرے رسول کا متبع ہوتا ہے، میرا ولی متقی ہوتا ہے، کامل الایمان ہوتا ہے. مگر ان تمام معانی کو تبدیل کر کے ایک ولی کا نیا تعارف پیش کیا جائے. ان کو نمازوں کی حاجت نہیں، روزوں کی حاجت نہیں. اگر کبھی کہا بھی جائے ایک ایسا ولی ہے نماز نہیں پڑھتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ ان کا کون سا سجدہ قبول ہو چکا ہے، اب ان کو نماز کی حاجت نہیں، روزوں کی حاجت نہیں. یہ نماز روزے
تمہاری ظاہری شریعت کا نام، انہیں تو براہ راست اللہ سے علم ملتا ہے، ان کے کسی معاملے پر اعتراض نہ کرو اور کوئی تردید نہ کرو، براہ راست یہ اللہ تعالیٰ سے علم لیتے، ہمارے علم پر اعتراض کرتے، ان انتم تاخذون عن المیت عن المیت، یہ تمہارے علم کی سند ایک مرا ہوا انسان اور وہ دوسرے مرے ہوئے انسان سے اور وہ تیسرے مرے ہوئے انسان سے، یہ حدیث کی سند پر اعتراض ہے۔ یہ کتنے ایک حقارت کے انداز جو محدثین اس علم کے حاملین تھے، جو قریہ قریہ گئے، اساتذہ سے ملے، مشائخ سے ملے، ان سے احادیث کا سماع کیا، آگے روایت کی، ان کے اس سارے فن کو، ساری کوشش کو میت عن المیت عن المیت، اور تصوف کا نظام جو ہے کہتے کہ حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے یہ حدیث بیان کی ہے میرے رب کی طرف، یہ سند ہے کہ میرا دل میرے رب سے علم لے رہا۔ تو بالکل جو ایک ولایت کا تعارف اور ولی کی تعریف جو قرآن نے پیش کی، اللہ پاک نے بتائی اور سکھائی، یکسر اس سے گریز، آج یہ لوگ ولی بن چکے ہیں۔ جی أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جہاد کا ترک ضروری ہے، جہاد کتاب و سنت میں بیان ہوا، وہ تمہاری ظاہری شریعت کا حصہ ہے، اب جہاد کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور جو جہاد کرے گا وہ ان اولیاء میں شمار نہیں ہوگا جن اولیاء کو ہم پیش کر رہے ہیں، جن اولیاء کا اللہ سے رابطہ ہے۔ یہ ایک مثال ہے ظاہری اعمال کی، اب نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، دیگر امور ہیں، انہیں انجام دینے والا اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے رب سے علم لے کر اس کو عمل کرتا ہے اور اس کا وہ مظہر۔ تو ظاہری شرائع اور فرائض کا اپنانا یہ ولایت نہیں ہے، یہ ولایت کا یہ ایک مفہوم جو ہے وہ متعارف کرایا جائے۔ جی أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. ہاں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا بد من ترک الایمان والتقوی، ایمان کو چھوڑنا بھی ضروری ہے اور تقوی کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو قرآن نے اللہ کے ولی کی دو علامتیں بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی صاحب ایمان لوگ ہیں اور صاحب تقوی۔ کہتے ہیں کہ آج جو ایمان اپنائے گا، یہ تقوی اختیار کرنے کا دعویٰ کرے گا، ان کا اللہ کے اولیاء سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن کا تعارف ہم نے اپنی اس فرسودہ فکر کے ذریعے پیش کیا۔ دیکھیں قرآن نے محکم دلائل سے اپنے اولیاء کا تعارف کرایا، اور یہ لوگ کس سازش کے تحت اس مفہوم کو مسخ کرنے کے درپے ہیں اور ایک نیا نظام پیش کر رہے ہیں، تصوف کا نظام۔ اور تصوف کا نظام اس لیے جڑیں پکڑتا جا رہا ہے کہ جو کفار ہیں خاص طور پہ ان کے منہج سے زیادہ میل کھاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں صوفیوں سے نقصان نہیں، کیونکہ تصوف کا جو بہت سے اسٹیج ہیں ان میں سے ترک جہاد ایک اسٹیج، اور جو طبقہ جہاد کو چھوڑ دے، ہمیں ان سے کیا ڈر؟ ہمیں خوف ان لوگوں سے ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور جو جہاد کے ترک کا مدعی ہو ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ پھر ایسے لوگ ان کے ہاں مقبول ہیں، اور جو حقیقی اللہ کے ولی ہیں اور وہی اللہ کے ولی ہیں، وہ چونکہ ان کے منہج سے اور جو ان کا طریقہ کار ہے وہ ان سے مطابقت نہیں رکھتا، تو ان سے اظہار عداوت ہے، اور اس قسم کے لوگوں کو بطور ولی متعارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے وسائل کا استعمال اور طاقت کا استعمال، ساری چیزیں ہو رہی۔ تو شیخ کا مقصد یہ ہے ان سارے امور کو پیش کر کے کہ آپ دیکھیں قرآن کیا نظام پیش کر رہے ہیں اور دنیا کے مختلف طبقے اس نظام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔